ایرانی صدر ابراہیم رئیسی ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق۔ ایران میں 5 روزہ سوگ کا اعلان، قومی پرچم سرنگوں رہے گا۔ روزہ امام رضا پر صدر رئیسی اور ساتھیوں کی شہادت کا باضابطہ اعلان۔ میتیں تبریز پہنچا دی گئیں، نماز جنازہ کل ادا کی جائے گی۔ ایرانی سرکاری ایجنسی کے مطابق حادثے میں صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ حسین امیر سمیت سوار تمام افراد شہید ہو گئے۔ ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر کا ملبہ کوئلیر گاؤں کے قریب سے ملا۔ ابراہیم رئیسی اسلامی جمہوریہ ایران کے 8ویں صدر تھے۔ ایرانی صدر مشرقی آذربائیجان صوبے میں ڈیم کے افتتاح کے بعد ایرانی شہر تبریز جا رہے تھے۔ صدر ابراہیم رئیسی کی شہادت کے بعد نائب صدر محمد مقبر نے عبوری صدر کا عہدہ سنبھال لیا۔ عدلیہ کے سربراہ، پارلیمنٹ کے اسپیکر اور نائب صدر پر مشتمل کونسل 85 میں صدر کے انتخاب کا انعقاد کرے گی۔ ایرانی حکومتی بورڈ کا ابراہیم رئیسی کی شہادت کے بعد ہنگامی اجلاس۔ عبوری صدر محمد مقبر کی حکومتی عہدیداران سے ملاقاتیں۔ نائب وزیر خارجہ علی باقری کو عبوری وزیر خارجہ کا عہدہ دے دیا گیا۔ سرکاری بیان میں کہا گیا ہے ملک کے انتظامی امور میں کسی قسم کا خلل نہیں پڑے گا۔ ایرانی صدر ان کے رفقا کی فضائی حادثے میں شہادت پر پاکستان میں یوم سوگ۔ سرکاری عمارتوں پہ پرچم سرنگوں، صدر، وزیر اعظم اور دیگر سیاسی رہنماؤں کا اظہار افسوس۔ آصف زرداری کہتے ہیں عالم اسلام ایک عظیم رہنما سے محروم ہو گیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ عظیم ایرانی قوم روایتی ہمت کے ساتھ اس سانحے پر قابو پا لے گی۔ وزیر اعظم کا ایرانی سفارت خانے کا دورہ، صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ کے انتقال پر تعزیت کی۔ سندھ اسمبلی نے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی شہادت پر تعزیتی قرارداد اتفاق رائے سے منظور کر لی۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور ساتھیوں کی شہادت پر عالمی برادری کا اظہار افسوس۔ چینی صدر شی جن پنگ اور روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے عظیم سانحے پر ایرانی عوام سے دلی تعزیت کی۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کی شہداء کے لیے دعائے مغفرت۔ اماراتی صدر محمد بن زید النہیان اور امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے کہا مشکل وقت میں ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ملائیشیا، عراق، افغانستان، اردن، یمن اور حماس کا بھی ایرانی صدر کی شہادت پر دکھ کا اظہار۔ ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے 22 اپریل کو پاکستان کا 3 روزہ دورہ کیا تھا۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، آرمی چیف پنجاب اور سندھ کے وزرائے اعلیٰ سے ملاقاتیں کی۔ صدر رئیسی نے لاہور میں مزار اقبال اور کراچی میں مزار قائد پر بھی حاضری دی تھی۔ یہ ملک قانون کے مطابق چلے گا یا ایجنسیز کے طریقے سے؟ FIR درج کر کے آپ نے کوئی احسان کیا؟ جب فیصلہ دیں گے تو پھر یہ معاملہ گمشدگی سے کہیں اور چلا جائے گا۔ جسٹس محسن اختر کیانی کا شاعر احمد فرحات کی عدم بازیابی پر برہمی کا اظہار۔ سیکرٹری دفاع اور داخلہ کو کل ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ کو بلانے کا انڈیا بھی دے دیا۔ ریمارک دیے ہر صورت میں بندہ چاہیے۔ ایک آدمی کو اغوا کر کے رکھا ہوا ہے، اپنے اوپر سے اغوا کا لیبل ہٹوائیں۔ انتظامیہ نے اپنا کام کرنا ہے، قانون سازوں نے، مقننہ نے اپنا کام کرنا ہے اور عدلیہ نے اپنا کام کرنا ہے۔ ہاں، اداروں کو جب اپنی ٹیریٹری سے باہر ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہم ضرور یہ بات کرتے ہیں کہ اس میں ایکسیس نہیں ہونی چاہیے۔ شاعر دوست احمد فرحات کی گمشدگی کے بعد مقدمہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے، میٹر سب جوڈس ہے۔ میں بہت زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں یہ ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ آج مجھے بھی تکلیف ہوئی ہے جس طرح کے ریمارکس رپورٹ ہوئے ہیں میڈیا میں۔ وزیر اعظم اور کابینہ کی طلبی، جج کا مینڈیٹ نہیں۔ شاعر احمد فرحات کے مقدمے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارک سے تکلیف ہوئی۔ عدالتوں سے سنسنی خیز خبریں باہر نہیں آنی چاہیے۔ آئین میں اداروں کے اختیارات اور حدود متعین ہیں۔ اعظم نذیر تارڑ کی پریس کانفرنس۔ وزیر قانون نے کہا حکومت ڈیجیٹل میڈیا سے متعلق جلد قانون لا رہی ہے۔ وزیر اعظم نے رانا ثناء اللہ کی سربراہی میں بل پر کمیٹی بنائی ہے۔ سوشل میڈیا بل پر تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت ہوگی۔
دفعہ 144 کی خلاف ورزی اور توڑ پھوڑ کے مقدمے میں بانی پی ٹی آئی بری۔ اسلام آباد کے جوڈیشل میجسٹریٹ مرید عباس نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ شاہ محمود قریشی، اسد عمر، زرتاج گل، شیری مزاری اور دیگر رہنماؤں کی بریت کی درخواست بھی منظور کر لی گئی۔ بانی پی ٹی آئی حملہ کیس عدم شواہد پر ملزمان احمد اور مدثر بری۔ گوجرانوالہ کی انسداد دہشت گردی عدالت نے ریمارکس دیے۔ گواہ نے بیان حلفی جمع کرایا کہ اس سے پوچھے بغیر بیان لکھا گیا۔ جس فوڈ پوائنٹ پر حملے کی پلاننگ کا لکھا گیا وہ 22 نومبر کو بند تھا۔ کوئی بھی ملک خفیہ اداروں اور فوج کے بغیر نہیں چل سکتا۔ ادارے آئین میں طے کی گئی حدود میں رہ کر کام کریں۔ سربراہ تحریک تحفظ پاکستان محمود خان اچکزئی کا سیمینار سے خطاب۔ کہا ملک کی بہتری کے لیے پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ بنانا ہوگا۔ پنجاب حکومت صحافیوں کے ساتھ ہاتھ کر گئی۔ اسپیکر احمد خان نے حقیق عزت بل پر تجاویز لینے کی یقین دہانی کرائی۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری اور ایڈوکیٹ جنرل نے بریفنگ دی۔ صحافتی تنظیموں کے نمائندوں کی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان اور وزیر اطلاعات عظمہ بخاری سے 3 گھنٹے طویل مشاورت ہوئی۔ صوبائی وزیر مجتبیٰ شجاع الرحمان نے حقیق عزت کا بل صحافیوں کی مشاورت کے بغیر پیش کر دیا۔ بل کے خلاف ایوان میں اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی۔ ارکان کی نعرے بازی، پلے کارڈز بھی اپنی سیٹوں پر آویزاں کر دیے۔ اپوزیشن نے حقیق عزت بل مسترد کر دیا۔ صحافیوں کا پریس گیلری سے واک آؤٹ۔ جو ایوان میں ہوا جمہوری کام نہیں تھا، جو انہوں نے شب خون مارا صحافتی برادری پر، یہ حکومت کندھوں پہ بیٹھ کے آنے والی یہ کوئی جمہوری بل نہیں ہے۔ یہ حکومت جب اپوزیشن میں ہوتی ہے تو یہ سب سے بڑی آزادی صحافت کی چیمپئن ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں 2016 میں پیک کا قانون انہوں نے بنایا تھا۔ آپ کے پاس 4-5 قوانین پہلے ہیں، قانون پہ قانون بنانا، پرانے قانون کو امپلیمنٹ کرے۔ ہم نے اپنا احتجاج مؤخر کیا، کم از کم اس کو 1 ہفتے کے لیے مؤخر کر دیں۔ حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ آج آپ کو انگیج کریں گے اور یہ بل ٹیبل کیا جائے گا۔ آزادی صحافت پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کریں گے۔ پنجاب حکومت نے صحافیوں پر شب خون مارا۔ آپ نے غلط جگہ پر ہاتھ ڈال لیا ہے۔ لاہور پریس کلب کے صدر ارشد انصاری کی گھن گرج۔ کہا کندھوں پر بیٹھ کر آنے والی حکومت کا پیش کردہ کوئی بھی بل جمہوری نہیں۔ سینٹ چلے گی نہ قومی اور نہ ہی صوبائی اسمبلی۔ یہ حکومت 5 ماہ بھی نہیں چلنے والی۔ اسلام آباد میں لاہور ہائی کورٹ کی گاڑی کی ٹکر سے شہری کی ہلاکت کا کیس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئی جی کو 22 مئی کو ذاتی حیثیت میں طلب کر دیا۔ عدالت رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ کو تفصیلات کے لیے ڈائریکشن دے۔ وکیل اسلام آباد پولیس کے موقف پر چیف جسٹس عامر فاروق برہم۔ ریمارکس دیے، کیا آپ ہوش میں ہیں؟ کیا آپ میں شرم ہے؟ آپ کو لائسنس کس نے دیا؟ لاہور ہائی کورٹ کا نام آ گیا تو کیا تفتیش نہیں ہوگی؟ پولیس کو 2 سال سے پتہ نہیں چل رہا گاڑی کا ڈرائیور کون تھا؟ کیا اسلام آباد پولیس کو ختم کر دیں، پھر ہائی کورٹ تفتیش کرے گی؟ کرغزستان سے مزید 170 پاکستانی طلباء پاکستان پہنچ گئے۔ عطا تاڑر نے لاہور ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ بشکیک سے طلباء کو لے کر چوتھی پرواز پاکستان پہنچی۔ 540 طلباء کرغزستان سے وطن واپس پہنچ چکے۔ وفاقی وزیر اطلاعات کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا حالات بہتر ہونے پر طلباء کو واپس بھیجنے کی کوشش کریں گے۔ ادھر خیبر پختونخوا حکومت نے کرغزستان میں پھنسے طلباء کو واپس لانے کے لیے 6 کروڑ روپے کے فنڈز جاری کر دیے۔ ترجمان خیبر پختونخوا حکومت بیرسٹر محمد علی سیف کا کہنا ہے کرغزستان سے طلباء کی واپسی آج سے شروع ہو جائے گی۔ پاکستان اور ترکیہ کا 2 طرفہ تجارت کو $5 ارب تک بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ترک وزیر خارجہ کی ملاقات۔ وزیر اعظم کا باہمی تعلقات کے فروغ پر اطمینان کا اظہار۔ مختلف شعبوں میں باہمی تعاون مزید مضبوط کرنے کے عزم کا اظہار۔ شہباز شریف نے ترک صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے بھی ملے، ترک ہم منصب بھی ملے۔ 2 طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से तुर्की के वजीर खारजा हाकान फिदान की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों जानिब से तारीखी, सकाफती और मजहबी रिश्तों पर कायम गहरे ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। तुर्क वजीर खारजा ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखने में पाक फौज के किरदार को सराहा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से ऑस्ट्रेलवी फौज के सरबराह की मुलाकात हुई। अस्करी तामुन, दिफाई सिक्योरिटी, आलमी और इलाकाई सालमियत के चैलेंजेस पर बात की गई। मलेशिया के बहरी फौज के सरबराह को निशाने इम्तियाज मिलिट्री अता करने की तकरीर। ऐवान सदर में एडमिरल तानसेरी अब्दुर्रहमान को निशाने इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने मलेशियन नेवी चीफ को एजाज अता किया। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ से एडमिरल तानसेरी अब्दुर्रहमान की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मलेशियन नेवी चीफ ने मैरीटाइम सिक्योरिटी से मुताल्लिक पाक बहरिया की काविशों को सराहा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया, यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। वज़ीर आला पंजाब से लाहौर के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकात, शहर के तरक्याती अमूर पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज की अवामी मसाइल के हल के लिए इक़दामात की यकीन दहानी, कहा आवाम की जिंदगियों में आसानी पैदा करेंगे। लाहौर समेत हर शहर की गलियों को पुख्ता किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब से वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान और MPA मियां मरगूब अहमद ने भी मुलाकात की। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने तोहफे में मिलने वाला कलम तोशाखाना में जमा करा दिया। चीफ जस्टिस को सेक्रेटरी जनरल राबता आलिम इस्लामी ने खूबसूरत तोहफा कलम बाबे काबा तोहफे में दिया था। मुल्क भर में गर्मी का राज, शहरी बेहाल। पंजाब में कल से 27 मई तक हीट वेव का अलर्ट जारी। इस्लामाबाद में पुलिस एहलकार गर्मी से बेहोश। कराची वाले दोहरे अजाब में मुब्तला। गर्मी के साथ बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग। क्लिफ्टन जेल क्वार्टर्स के मकीनों का अरकान सिंध असम्बली की क़यादत में टीपू सुल्तान रोड ऑफिस के बाहर एहतजाज। गर्मी से तालीम भी मुतासर। कराची में इंटर और मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात मुलतवी। इंटरमीडिएट के पर्चे 22 की बजाय 27 मई, मैट्रिक इम्तिहानात 21 की बजाय 28 मई से शुरू होंगे। नोटिफिकेशन जारी। हीट स्ट्रोक के पेश नज़र पंजाब भर के तालीमी इदारों में 25 से 31 मई तक छुट्टियों का ऐलान। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जिन स्कूल्स में इम्तिहानात जारी हैं वहाँ तलबा की हिफाजत यकीनी बनाई जाए।